تو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ ان کتابوں میں مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا تعلیمات پیش کی، اور بلکہ بڑے مکروہ الفاظ بھی بولتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، ایک دو حوالے تو یہ سنیے، یہ میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد نمبر 3 ہے۔ پیش گوئیوں کا حال اس سے بھی بدتر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں۔ کیا یہ بھی کوئی پیش گوئیاں ہیں کہ زلزلے آئیں گے، مری پڑے گی، لڑائیاں ہوں گی، قحط پڑیں گے؟ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جس قدر حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں غلط نکلیں، اس قدر صحیح نہیں نکل سکی۔ یعنی صحیح نکلنے والی بہت تھوڑی تھی اور ان کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ غلط نکلا۔ اور غایت ما فی الباب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں اوروں سے زیادہ غلط نکلی، اوروں کی بھی غلط نکلی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیاں سب سے زیادہ غلط نکلی۔ تو یہ بتاؤ کہ پیغمبر جو پیش گوئی کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ اللہ کے بتانے سے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیش گوئیاں غلط نکلی تو پھر انہوں نے گویا اللہ کے کلام، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی، یا وہ پھر اتنے ان کی سے ذہنیت نہیں تھی کہ اللہ کی بات کو سمجھ سکیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر وہ یہ صفحہ نمبر تھا 106، یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے 106، اور 104 پہ کہتا ہے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، لیکن جو میرا جام پیے گا وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو آپ خود سوچو کہ وہ اللہ کے ایک پیغمبر کی اس طرح کر کے بے ادبی اور توہین کر کے کیا کمایا، اس نے کیا حاصل ہوا؟ اللہ کے رسول کی اس طرح توہین۔ اس سے مزید دیکھو، یہی کتاب، یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا، یہ ازالہ اوہام ہے، یہ روحانی خزائن کے اندر۔ تو اب اس کا صفحہ نمبر میں 180 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ 180 صفحہ ہے۔ بالکل ایک لفظ میں اپنی طرف سے بولوں، اپنی طرف سے اضافہ کروں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر میں بالکل وہی پڑھ رہا ہوں جو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو پھر میں قادیانی لوگوں سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنے راستے پر غور کریں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جی، کہتا ہے اینک منم کے حسب بشارات آمدم، عیسیٰ کجاست تا بن حد پا بمنبرم۔ میں وہ ہوں کہ حسب بشارات آیا ہوں، بشارتوں کے مطابق آیا ہوں۔ عیسیٰ کجاست تا بن حد پا بمنبرم، عیسیٰ کی کیا حیثیت ہے کہ میرے ممبر پر قدم بھی رکھ سکے۔ جی، عیسیٰ کون ہوتا ہے کہ میرے ممبر پر پاؤں بھی رکھ سکے؟ یعنی جس ممبر پر میں بیٹھا ہوا ہوں، عیسیٰ تو اس کے اوپر بیٹھنا تو کجا ہے، اس پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا مجھ سے وہ نیچے ہے اور میں اتنا اس سے بلند ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے ایک جلیل القدر صاحب کتاب رسول کے جو اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، ان کی اس طرح سے بے ادبی کرنا، توہین کرنا کہ وہ میرے ممبر پہ پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، یہ کیا کفر نہیں ہے؟ اللہ کے کسی پیغمبر کی توہین کرنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا ساری امت کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ کسی بھی رسول کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے؟ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ ان کی پیش گوئیاں جھوٹی نکلی اور زیادہ جھوٹی نکلی، کوئی ایک آدھی ان کی سچی نکلی، باقی ساری جھوٹی نکلی، اور کہتا ہے کہ وہ میں تو میرے ممبر پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔